ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعرات 6 مارچ اور رمضان المبارک کی 5 تاریخ. کل 6 رمضان المبارک کے لیے سحری کا اختتامی وقت صبح 5:16 جبکہ فجر کی اذان 5:22 پر ہوگی. مغرب کی اذان شام 6:42 پر دی جائے گی. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں سعید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور ہماری مکمل خبرنامہ آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. ہل کونسل کرگل کے سربراہ ڈاکٹر جعفر آخوند نے بدھ کو منی اسٹیڈیم سانکو میں منعقدہ ایکس سروس مین آرچری کپ 2025 کی اختتامی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی. اس موقع پر میجر جنرل مہیش SMG OC ایڈمونٹن DIV بریگیڈیئر امت بولا، تحصیلدار سانکو، فوجی افسران اور مختلف دیہاتوں سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں تیر اندازی کے شائقین موجود تھے. اپنے خطاب میں CC ڈاکٹر جعفر آخوند نے لداخ میں تیر اندازی کے قدیم ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھنے کے لیے سابق فوجیوں کی لگن کو سراہا اور جسمانی فٹنس کو فروغ دینے کے لیے اس طرح کی تقریبات کی اہمیت پر زور دیا. انہوں نے ہندوستانی فوج کی جانب سے سابق فوجیوں کی حمایت کو بھی سراہا اور کہا کہ فوج اور مقامی آبادی کے درمیان مضبوط تعلقات لداخ کی پہچان ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ ہل کونسل کرگل نے سابق فوجیوں کے لیے ایک دفتر کے قیام کے لیے پہلے ہی زمین الاٹ کر دی ہے، جس سے ان کی فلاح و بہبودی میں مزید بہتری آئے گی. ڈاکٹر جعفر آخوند نے کہا کہ سانکو کے منی اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کا منصوبہ پہلے ہی ترتیب دیا جا چکا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے سانکو سب ڈویژن میں سابق فوجیوں کے لیے کمیونٹی ہال کی تعمیر میں تعاون کا یقین دلایا اور فرنیچر کی خریداری کے لیے 3 لاکھ روپے کی گرانٹ کا اعلان بھی کیا. انہوں نے اس موقع پر اس بات کا بھی تذکرہ کیا کہ ہل کونسل کرگل وادی سرو کے مختلف دیہاتوں میں ثقافتی اور کھیلوں کی تقریبات کا انعقاد کر رہی ہے. ماہ مبارک رمضان کی روحانی فضا میں ضلع کرگل کے مساجد و امام بارگاہوں میں دینی و تبلیغی محافل اور مجالس کا سلسلہ جاری ہے. ان محافل میں علماء کرام روزہ داروں کو تقویٰ، پرہیزگاری اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی تلقین کر رہے ہیں. ضلع ہیڈ کوارٹر پر امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل اور جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے زیر اہتمام جامع مسجد کرگل اور احاطۂ اسلامیہ اسکول میں روزانہ بعد از نماز ظہرین دینی و روحانی نشستیں منعقد کی جا رہی ہیں. جامع مسجد کرگل میں نماز ظہرین کے بعد خصوصی مجلس کا اہتمام کیا گیا، جس میں حجت الاسلام شیخ محمد حسین لطفی نے ماہ مبارک رمضان کی فضیلت، روزہ داروں کی ذمہ داریاں اور اسلامی معاشرت میں روزے کی اہمیت پر تفصیلی خطاب کیا. ان کا کہنا تھا کہ رمضان صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں، بلکہ یہ خود احتسابی، روحانی تربیت اور اللہ کے قرب کے حصول کا مہینہ ہے. انہوں نے روزہ داروں کو صبر، تحمل، تقویٰ اور پرہیزگاری کو اپنانے کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ یہ مہینہ انسان کو برائیوں سے بچنے اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے. شیخ لطفی کے خطاب کے بعد امام جماعت حجت الاسلام شیخ خادم صادقی کی صدارت میں محفل تلاوت قرآن کریم منعقد کی گئی، جس میں شرکاء نے روح پرور انداز میں قرآن کریم کی تلاوت سے فیض حاصل کیا. اس کے بعد حجت الاسلام شیخ بشیر شاکر نے قرآن کریم کی مخصوص صورتوں کی تفسیر بیان کرتے ہوئے روزے کے فلسفے اور اس کی روحانی برکات پر روشنی ڈالی. انہوں نے کہا کہ قرآن مجید رمضان المبارک میں نازل ہوا اور اس مقدس مہینے میں قرآن کی تلاوت، تدبر اور اس پر عمل کرنا مومن کی زندگی میں ایک نئی روح پھونکتا ہے. ماہ رمضان کی روحانی محافل میں عوام کی بڑی تعداد شرکت کر رہی ہے اور مساجد میں عبادت و دعا اور ذکر و اذکار کی مجالس جاری ہیں.
علماء کرام روزہ داروں کو باہمی ہمدردی، خیرات، زکوٰۃ اور صدقات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ترغیب دے رہے ہیں تاکہ سماج میں محتاج اور ضرورت مند افراد کی مدد کی جا سکے۔ یہ دینی اجتماعات نہ صرف روحانی بیداری کا ذریعہ بن رہے ہیں بلکہ عوام کو اسلامی اصولوں پر چلنے اور معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنے کی ترغیب بھی دے رہے ہیں۔ کنٹریکٹر ایسوسی ایشن لیہ کے ایک وفد جس کی قیادت چیئرمین سونم وانگچک کر رہے تھے نے لیفٹیننٹ گورنر لداخ بریگیڈیئر ڈاکٹر بی ڈی مشرا سے لیفٹیننٹ گورنر سیکریٹریٹ میں ملاقات کی۔ اس موقع پر کمشنر سیکرٹری ڈاکٹر ایل فرینکن، سیکرٹری جی اے ڈی پی ڈبلیو ڈی مائیکل ڈیسوزا، ڈائریکٹر انڈسٹریز اینڈ کامرس شیخ نذیر اور جیولوجی اینڈ مائننگ کے حکام بھی موجود تھے۔ وفد نے ملاقات کے دوران مختلف اہم مسائل کو اجاگر کیا جن میں 60 کروڑ روپے کے زیر التواء بلوں کی منظوری کا معاملہ بھی شامل تھا۔ اس کے علاوہ تعمیراتی کاموں کے لیے کنٹریکٹرز کو ریت اور بجری فراہم کرنے کے لیے کرش مشین ہولڈرز کو رعایتی اجازت نامے دینے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ لیفٹیننٹ گورنر بی ڈی مشرا نے وفد کو یقین دلایا کہ سیکرٹری پلاننگ اور سیکرٹری پی ڈبلیو ڈی کے ساتھ مشاورت کے بعد یو ٹی لداخ کے لیے وزارت خزانہ سے مکمل بجٹ کے حصول کی کوششیں جاری ہے تاکہ بنیادی ڈھانچے کے ترقیاتی منصوبوں میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یو ٹی انتظامیہ حکومت ہند کی مرکزی فنڈ سے چلنے والی اسکیموں پر خصوصی توجہ مرکوز کرے گی تاکہ فنڈنگ کے مسائل سے نپٹا جا سکے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ موجودہ مالی سال میں کوئی نیا منصوبہ شروع نہ کیا جائے اور اس کے بجائے جاری ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کو ترجیح دی جائے۔ حالیہ برفباری کے بعد لداخ میں سردی کی شدت دوبارہ بڑھ گئی ہے جس کے باعث معمولات زندگی متاثر ہو رہے ہیں۔ برفباری کے بعد لداخ کے مختلف علاقوں میں پارہ نقطہ انجماد سے نیچے گر چکا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کرگل میں رات کے وقت درجہ حرارت -15 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا جبکہ لیہ میں بھی شدید سردی برقرار ہے۔ دراز جو دنیا کے سرد ترین مقامات میں شمار ہوتا ہے وہاں درجہ حرارت -20.2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جبکہ زنسکار میں سب سے زیادہ سردی دیکھی گئی جہاں پارہ -25.2 ڈگری تک گر گیا۔ شدید برفباری کے بعد کرگل سری نگر قومی شاہراہ پر ٹریفک ایک ہفتے سے بند ہے۔ بارڈر روڈ آرگنائزیشن نے سڑکوں کو کلیئر کرنے کے لیے برف ہٹانے کا کام تیز کر دیا ہے تاکہ آمد رفت کو بحال کیا جا سکے۔ تاہم بعض بلند علاقوں میں برفانی تودے گرنے کے خطرات کے پیش نظر احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات نے شہریوں کو شدید سردی اور برفانی تودوں کے ممکنہ خطرات سے محتاط رہنے کی ہدایت کی ہے، خاص طور پر وہ علاقے جو برفانی تودے گرنے کے خدشات کا شکار ہیں۔ ماہرین موسمیات کے مطابق آئندہ چند دنوں میں مزید برفباری کا امکان نہیں ہے، تاہم 10 مارچ سے 15 مارچ کے دوران موسم ابر آلود رہنے اور بالائی علاقوں میں ہلکی برفباری کا امکان ظاہر کیا ہے۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے غذائی تحفظ اور جینیاتی وسائل کو یقینی بنانے کے لیے جین بینک قائم کیا جائے گا۔ میڈیا کے مطابق نریندر مودی نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقدہ بجٹ کے بعد ایک ویبنار کے دوران اعلان کیا ہے کہ ملک کے جینیاتی وسائل کے تحفظ کے لیے ایک جین بینک قائم کیا جائے گا۔ اس اقدام کا مقصد آنے والی نسلوں کے لیے جینیاتی وسائل اور خوراک کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ واضح رہے کہ ویبنار حکومت، صنعت اکیڈمی اور شہریوں کے درمیان تعاون کو فروغ دیتا ہے جو کہ تبدیلی لانے والے بجٹ کے اعلانات کو مؤثر نتائج میں تبدیل کرنے میں مدد کرنے کے لیے بات چیت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ وینا میں بین الاقوامی اداروں میں ایران کے مستقل مندوب
محسن نذیری نے صہیونی حکومت کے ہاتھوں غزہ میں عام شہریوں کے ہونے والے وحشیانہ قتل عام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس علاقے میں انسانی بحران کو انسانیت کے خلاف جرائم اور نسل کشی کا واضح نمونہ قرار دیا۔ انہوں نے تاکید کی ہے کہ سب سے عجیب تنزیہ یہ ہے کہ صہیونی حکومت سینکڑوں کی تعداد میں جوہری وار ہیڈز رکھنے والے اور مہلک ہتھیاروں کے کسی بھی معاہدے نیز NPT میں شامل نہ ہونے کے باوجود ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کی بات کر رہی ہے۔ IAEA کا بورڈ اجلاس پیر کو ویانا میں شروع ہوا ہے، جس میں سیف گارڈ اور سلامتی کونسل کی قرارداد 2231 کے دائرے میں ایران کی جوہری سرگرمیوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس اجلاس میں ایرانی مستقل مندوب نے صہیونی نمائندے کی جانب سے ایران کے خلاف عائد کیے جانے والے الزامات کا منہ توڑ جواب دیا۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔